السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 85۔ من یشفع، جو شفاعت کرے، شفاعتن حسنتن، اچھی شفاعت، یکن تو ہوگا لہو اس کے لیے، نصیب حصہ، منہا اس سے۔ ومن یشفع، اور جو سفارش کرے، شفاعتن سیئاتن، بری سفارش، یکن لہو تو ہوگا اس کے لیے، کفل بوجھ، منہا اس سے۔ وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء مقیتا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے۔ شفاعت حسنہ، اچھی سفارش، جو اچھی سفارش کرے گا اسے اس کا اچھا اجر ملے گا۔ اچھی سفارش کیا ہے؟ اب دیکھیں، ہم کسی ادارے میں ہیں، کسی آفس میں ہیں، بینک میں ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، یا کسی بھی اچھی جگہ پہ ہیں، کسی شاپ پر ہیں، تو وہاں پہ ہم کسی کی ہیلپ کے لیے اس کی سفارش کر دیں کہ آپ اس کو یہاں جاب پہ رکھ دیں، آپ اس کا یہ سبجیکٹ چینج کروا دیں، آپ اس کا یہ مسئلہ حل کروا دیں، آپ اس کی یہ درخواست ایکسیپٹ کر دیں، آپ اس کا یہ فارم فل کر دیں۔ ایسے ہزاروں روز کے ہمارے معاملات ہیں۔ یہ سفارش حسنہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی اچھی سفارش کرتا ہے تو یہ سفارش حسنہ ہے۔ اور اگر کوئی کسی کی بری سفارش کرتا ہے، یعنی کہ کسی برے ادارے میں لگا دیں، یا اسے گینگ میں ڈلوا دیں، اسے ڈاکو بنا دیں، اسے ڈکیت بنا دیں، اسے بتہ کھانے والا بنا دیں، ٹیکس چوری کرنے والا بنا دیں، یا اسے لوگوں کا مال کھانے والی جگہ پہ جمع کرا دیں، اسے فائنانس سیکرٹری بنا دیں تاکہ یہ لوگوں کو لوٹ سکے، تو یہ اس کا بوجھ اس سفارش کرنے والے پر بھی ہوگا۔ جو اچھی سفارش کرے گا، اگر اس کا کام بن گیا، جس نے بنایا، اجر اس کو بھی ملے گا جس نے بنوایا۔ اور اگر کوئی بری سفارش کرے گا اور اس کا کام بن گیا، تو اس کا بوجھ، یعنی کہ وہ جتنے قتل، جتنے گناہ، جتنی ڈکیتیاں، جو کچھ بھی کرے گا، اس کا بوجھ اس پر بھی ہوگا جس نے وہ کام اس سے کروایا۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منافق آیا کرتے تھے، اور وہ اپنے بھائیوں کی سفارش کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ فلانے کا فلاں عذر ہے، فلاں مسئلہ ہے، وہ اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا، آپ اس کو اجازت دے دیں۔ تو وہ بندہ اجازت لے کے، ظاہر ہے حضور نے تو ان کو مسلمان ہی سمجھ کے سنبھالا ہوا تھا نا، کہ وہ مسلمان ہیں، حضور نے ان کا پردہ نہیں چاک کیا تھا، جانتے تو وہ سب کچھ تھے۔ تو وہ اس وقت پر پردہ چاک ہوا جب اللہ نے حکم دیا۔ تو جب حضور نے ان کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے آپ رک جاؤ، آپ نہ جاؤ جہاد میں، تو وہ رک گئے، نہیں گئے، تو اس میں نقصان کس کا ہوا؟ نہ مال غنیمت ملا، نہ دونوں جہانوں کا اجر ملا، نہ جہاد کا اجر ملا، نہ شہادت کا رتبہ ملا۔ اور اگر کوئی اچھی سفارش کرتا ہے، یا رسول اللہ میرا یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہے، آپ اس کو اجازت دیں، اور وہ شریک ہو گیا، تو اس کا اجر اس سفارش کرنے والے کو بھی ملا، اور اس کی جو بھی مال غنیمت، شہادت، یا جو بھی اس کا رتبہ ہوا وہ اس کو بھی ملا، اس کو بھی ملا۔ لہٰذا کسی کی سفارش کرتے وقت یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، دونوں جہانوں میں کوئی کامیابی ملے گی تو اس کی سفارش کی جائے۔ اگر دونوں جہانوں میں ہی ناکامی ہو تو پھر مخلوق کا اور لوگوں کا، اور آخرت میں اس کا اور اپنا دونوں کا بھلا نہ ہوا ہو، تو پھر وہاں سفارش نہیں بنتی۔ آیت نمبر 86۔ وَإِذَا، اور جب حَيِّيتُم، تمہیں سلام دیا جائے، بِتَحِيَّةٍ، کسی دعا کے ساتھ، فَحَيُّوا، تو سلام دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، ایسے الفاظ سے جو اس سے بہتر ہوں، اور ردوہا، یا وہی واپس لوٹا دو یا دہرا دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا علی کل شیء حسیبا، ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے سلام کرنے کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے کہ سلام ہے کیا؟ اصل میں یہ کسی کو لمبی عمر کی دعا دینا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ تحیت سے مراد سلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے۔ اور جیسے قرآن پاک کی آیت میں ہے کہ جیسے بھی کسی الفاظ کے ساتھ تمہیں سلام کیا جائے تو یا تو وہی لوٹا دو یا اس سے بہتر۔ تو وہی الفاظ کیا ہیں کہ ہمارے ہاں رواج ہے السلام علیکم کہنے کا، تو اگر کوئی السلام علیکم کہے تو اسے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا جائے، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اور اگر
کوئی اس طرح پورا سے سلام لے تو اس کو مغفرہ لگا دیا جائے، اور اگر کوئی یہاں تک مغفرہ تک لے جائے تو اسے وجنت حلالہ وجہنم حرامہ، یہ ان الفاظ کے ساتھ دعا دی جائے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو تر و تازہ رکھنے والی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ارشاد گرامی ہے کہ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، اور جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے تو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو جائے؟ تو وہ ہے ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر غیر مسلم سلام دے تو اس کے وہی الفاظ جو ہے وہ دہرا دو، اس میں بھی زیادہ اضافہ کر کے نہ بتاؤ۔ اور جب ہم کسی اپنے جانے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم دیکھیں یہ ایک دعا ہے کہ تم سلامت رہو، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، تم سلامت رہو۔ تو جب ہم اپنے کسی جانے والے کے لیے دعا کرتے ہیں تو قرآن پاک کی اس آیت کے مصداق، جو دنیا سے شخص چلا گیا اس کو ہم نے کچھ بھیجا، کوئی آیت بھیجی، کوئی قرآن بھیجا، کوئی احادیث بھیجی، کوئی تلاوتیں بھیجی، کوئی درود شریف بھیجا، کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کو بھیجا، کوئی صدقہ کر کے بھیجا، کسی کا بھلا کر کے اس کو بھیجا، کسی کو کھانا کھلا کے اس کو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ سے وہ ہمارے لیے اس سے بہتر دعا کرتے ہیں وہ جانے والے۔ تو پھر ہمیں اس آیت سے دو چیزیں ملتی ہیں، ایک دنیاوی لوگ زندہ لوگوں کے لیے سلام کا بہتر اجر ہے، اور ایک جانے والوں کے لیے دعا کرنے کا بہترین اجر، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ اس بندے نے مجھے یہ بھیجا ہے تو اس کا یہ والا بھلا کر دے، جس مصیبت میں یہ ہے اس کو اس مصیبت سے نکال دے۔ تو اللہ اس بندے کی جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس کی التجائیں سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ والدین تو قبر میں بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ ان کی دعائیں اس دنیا میں بھی سے جانے کے بعد میں بھی لگتی ہیں۔ آیت نمبر 87، اللہ تعالیٰ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، لیجمعنکم وہ ضرور جمع کرے گا کم تمہیں، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی شک، ومن اور کون اصدق سچا ہے من اللہ سے حدیثا بات کرنے میں۔ اب اس آیت میں ہمارا وہ ایمان مضبوط کیا جا رہا ہے جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، کہ اللہ ایک ہے، نہیں ہے، کتنے خدا ہیں، اور اللہ اکیلا کیسے اتنی بڑی سلطنت چلا رہا ہے، کیسے وہ ساری کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ اگر بندہ غور سے سوچے تو واقعی ایک بار دہل جائے کہ ایک ہی ذات اتنے سارے ملٹیپل کام کر رہی ہے، ہم اس کی بناوٹ ہیں، ہم اس کی تخلیق ہیں، وہ ہمارا خالق، تو وہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سارے معاملات اکیلا نپٹا سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن۔ یہ نہ سوچو کہ کوئی کس قبر میں کب کا پڑا ہوا ہے، اس کی ہڈیاں تک بھی موجود نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسا مادہ رکھا ہے جس کو زمین نہیں کھا سکتی، اور وہ قبر میں ویسے ہی موجود ہے۔ جب انسان اٹھے گا تو اسی ریڑھ کی ہڈی میں اللہ اس کا پورا جسم لگا دے گا، اور وہ دن آئے گا اور وہ انسان بن کے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں اس دن حاضر ہوگا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وہ بے شک ہے اور وہ حقیقت ہے اور وہ لازم ہے، اور ایسا ہو کر ہی رہنا ہے۔ اور اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے کہ اللہ سے زیادہ سچا بات کرنے میں کوئی نہیں، تو واقعی میں جو سچ کا پیدا کرنے والا ہے، جو سچ کو بنانے والا ہے، اس سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے صدیقین میں شامل فرمائے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 88، فما لکم تو کیا ہو گیا ہے تمہیں، فی المنافقین منافقوں کے بارے میں، فیاتین دو گروہ بن گئے، فیا ایک گروہ کو کہتے ہیں، فیاتین دو گروہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ ارکسہم اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ہے، بما کسبوا جو انہوں نے کیا، یعنی کہ اپنے اعمال کے سبب، کیا تریدون تم چاہتے ہو، ان تہدوا کہ انہیں راہ دکھاؤ، من اضل اللہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے، فلن تجد لہ سبیلا تو وہ نہیں پائے گا کوئی ہدایت کا راستہ۔ اب اس آیت میں مختلف اقوال ہیں کہ کچھ لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے اور وہاں کا ماحول اور وہاں کی جو روایات اور موسم
اور ہر وقت دشمن کا خطرہ اور جو کچھ بھی وہ دیکھتے اور تو وہ کہتے کہ بھئی ہم تو واپس جا رہے ہیں مکہ، ہمارے مال اسباب وہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اصل میں وہ مسلمان نہیں، لیکن اسلام کی لبادہ اوڑھ کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، پھر حضور سے عذر کیا تو واپس چلے گئے۔ اب وہاں پہ جب مکہ میں گئے ہیں تو وہاں جا کے وہ مشرک تھے، مسلمانوں کے اندر مسلمان تھے اور مشرکوں کے اندر مشرک تھے، اور وہ اس طرح سے دو رویہ زندگی گزار رہے تھے۔ اور پھر ایک یہ کہ کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینہ تو پہنچ گئے، لیکن انہیں مدینہ پسند نہیں آیا کیونکہ ہر وقت دشمن کا خطرہ تھا۔ انہوں نے یہاں کے منافقین کو اپنے ساتھ ملا کے حضور کی بارگاہ میں سفارشیں کروائیں اور پھر کہا کہ ہمیں ہمارا مال اسباب وہی ہماری تجارت مکہ میں ہے، لہٰذا ہمیں جانے کی اجازت دیجیے۔ اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو یہاں کے مسلمانوں کو اور منافقین کو اور وہاں کے مشرکین کو یعنی کہ کمبائن کرنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ کیوں بن گئے ہو؟ ایک گروہ کہتا ہے وہ مسلمان ہے، ایک گروہ کہتا ہے وہ منافق و مشرک ہیں۔ ایک گروہ چاہ رہا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جیسے اصحاب رسول، خلفائے راشدین اور بڑے بڑے جو کبار صحابہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور جو دوسرا گروہ منافقین کا تھا وہ ان کا ساتھ دے رہا تھا، شرک کی تہمتوں کو دور کر رہا تھا کہ یہ تو مسلمان ہیں۔ حقیقت میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما کے دونوں کے ہی سوالوں کے جواب دے دیے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ نہ بنو، ایک ہی رہو۔ اللہ نے ان کو عمدہ کر دیا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ حضور کی روشنی، اسلام کی روشنی پورے عالم میں پھیلے گی اور وہ اپنے آپ کو اس سے محروم کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ ان کو عمدہ کر رہا ہے، اللہ ان کو اس رحمت سے، نعمت سے دور فرما رہا ہے، تو تم کیوں ان کو ہدایت دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم اس شخص کو کبھی ہدایت نہیں دے سکتے جسے میں گمراہ کر دوں۔ تو ہمیشہ اللہ سے اسی دعا کی التجا کرنی چاہیے، یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہ کری، کیونکہ جب تو گمراہ کر دے تو پوری دنیا میں کوئی ہادی نہیں ہے، وہی ہادی بناتا ہے، وہی گمراہ کرتا ہے، وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ سے ایک ہی التجا کرنی ہے، مولا ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں گمراہی کے راستے سے بچا۔ تو اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔